السلام علیکم، نور پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ جو موٹیویشنل سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی طرز کی ایک مثال ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فاطمہ راٹھور، جن کو چھوٹی عمر میں 11 kV کا کرنٹ لگا، جس کی وجہ سے ان کی ایک بازو چلی گئی، لیکن انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا، اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے مختلف شعبہ جات میں اپنا سکہ منوایا۔ تمام کہانی کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فاطمہ، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اپنی لائف میں اتنا کام کیا کہ آپ نے مجھے بتایا اور مجھے یاد نہیں ہے کیا ہے۔ خود بتائیں کہ لائف میں کیا کیا محنت کی اور کن کن حالات سے آپ کو گزرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے زندگی دی ہے اتنی دوبارہ، اسی کی بدولت میں نے اتنا کام کیا ہے۔ اور جب میں نے اپنی لائف میں اتنا سفر کیا اور اتنی 15 سرجریز کروانے کے بعد اور تھیراپیز کروانے کے بعد اور اتنی باتیں اتنی چیزیں سننے کے بعد میں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے بیچاری نہیں بننا۔ اور میں نے جتنے بھی پرسن ود ڈسیبلٹیز تھے، اور میں نے ان کے لیے بھی یہی سوچا تھا کہ میں ان کو بیچارہ نہیں بننے دوں گی، کہ ان پہ ترس کھا کے ہمدردی کرنی چاہیے، ایک حد تک انکریجمنٹ ہونی چاہیے، ترس اور بیچارہ پن نہیں ہونا چاہیے، ان کو بیچارہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب وہ کام کر رہے ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو اس لفظ سے نفرت تھی کہ یہ بیچاری ہے یا بیچاری کے ساتھ یہ ہو گیا؟ ہاں جی، ایک تو بیچارہ اور دوسرا سجیشن کرنا کہ سرجری کروا لو، ہاتھ لگوا لو، یہ کر لو، یہ تمہارے ہاتھ پہ نشان ہے، اس کو تم ٹھیک کروا لو۔ دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک چیز آئی ہے، میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اینڈ آئی ایم ہیپی ود مائی اسکارس۔ تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سرجری پیش کرانے کی تب تک کہ جب تک میری لائف میں کوئی پرابلم نہ آ رہی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو دیکھنے سے لگ رہا ہے یا کسی کو بھی کہ یہ اسکارز ہیں، نظر آ رہے ہیں یا ہاتھ لگوا لے، تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں اس چیز سے، اسی لیے میں ان چیزوں کو بادر نہیں کرتی۔ اور جہاں زندگی میں کام کرنے کی بات ہے تو میں نے کافی سوشل ورک کیا ہے۔ میری ایک فیملی ہسٹری ہے میرے بڑے تایا کی طرف سے، میرے ابو کی طرف سے، کہ انہوں نے بلائنڈس کے لیے، ٹرانسجینڈرس کے لیے اور پیٹس کے لیے بہت کام کیا۔ تو ایک چیز آپ سمجھیں، میرے خون میں ہے، اسی وجہ سے مجھے بھی شوق ہے۔ میں ٹرانسجینڈرس کے لیے بہت کام کرتی ہوں، ان کو ٹریننگز دیتی ہوں، میک اپ سکھاتی ہوں، ان کے لیے جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے پرواز شاہین، اس کی بدولت ہی ہم پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور خالی ایڈز اور ڈونیشنز اکٹھے کرانے کے لیے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کی ٹریننگز کے لیے۔ اور جو گورنمنٹ کی طرف سے جو اب بل پاس ہوا ہے کہ 3% جاب دی جائے گی، وہ بس بل پاس ہوا ہے، اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ تو ایک میرا یہ گول ہے کہ میں اس پہ امپلیمنٹیشن کرواؤں، اور اس کے لیے ہم کافی لوگوں سے مل رہے ہیں، گورنر پنجاب سے، پی ایم سے، سی ایم سے، جس سے بھی ہماری ملاقات ہو سکتی ہے ہم جاتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروائیں۔ اور یہ بس مجھے شوق ہے، اور اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، جب تک زندہ رہوں گی میں یہ کام کرتی رہوں گی۔ فاطمہ، مجھے بتائیے گا کہ کس ایج میں آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تھا؟ میں 12 سال کی تھی، اور تب یہ میرے سے حادثہ پیش آیا تھا گرمیوں میں۔ آئی واز ان 8th کلاس، اور میری گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ ہوا کیا تھا؟ مجھے کرنٹ لگا تھا جب میں 12 سال کی تھی، اور مجھے ٹرانسفارمر سے جو لائنز آ رہی ہوتی ہیں 11 kV کی، اس سے مجھے کرنٹ پڑا تھا۔ میں چارپائی شفٹ کر رہی تھی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ، اور وہ چارپائی لوہے کی تھی۔ وہ چارپائی جب میں نے آگے شفٹ کی تو ان تاروں سے ٹچ ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے کرنٹ لگا۔ میں آن دا اسپاٹ ہی بے ہوش ہو گئی، اینڈ آئی واز ڈیڈ، خالی بے ہوش نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ میرے تایا کو جنت میں جگہ دے، جو مجھے ہاسپٹل لے کر گئے، اور انہوں نے فور میری جان بچائی، نہیں تو مجھے تو کوئی ٹچ بھی نہیں کر رہا تھا۔ کتنی دیر آپ کا علاج معالجہ ہوتا رہا ہے؟ میں تقریباً 1 سال ہاسپٹلز میں رہی ہوں، 6 مہینے لاہور میں اور 6 مہینے اسلام آباد۔ لاہور میں تو میری سچویشن جو تھی وہ بہت زیادہ، میری کنڈیشن بہت کروشل تھی، لیکن جب میں اسلام آباد گئی تب میں تھوڑی بیٹر تھی، وہاں پر میری تھیراپیز ہوئیں۔ اور سب سے زیادہ ضروری جاپنیز ڈاکٹر سے میرے، جو میری مینٹلی کاؤنسلنگ کرتے تھے۔ بیسیکلی یہ ان لوگوں نے میرے دماغ میں یہ چیز فیڈ کی تھی کہ بیچارے نہیں بننا، آپ نے بس اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے، اور اپنا کام آپ نے خود کرنا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ جاب کرنے لگی، اپنی لائف کو آگے بڑھانے لگی، تو آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ فیلڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک بازو نہیں ہے، مختلف طرح کی باتیں سننے کو کبھی ملی ہیں آپ کو؟ بالکل مجھے ملی ہیں، لیکن الحمدللہ جاب کی طرف سے میں نے جہاں بھی جاب کی ہے مجھے وہاں سے اچھا رسپانس آیا ہے، اور انہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا۔ کافی جگہ پر تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، لیکن جب بعد میں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا، کیونکہ یہاں پر ڈسیبل کوٹا کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا۔ لیکن پھر بھی مجھے جاب دی، اور مجھے اچھی جاب ملی، مجھے ٹریننگ بھی ملی۔ پر کچھ چیزیں جو میں کرنا چاہتی تھی ایز اے رپورٹر، مطلب میں ایز اے پریزنٹر، ایز اے اینکر، ایز اے ہوسٹ، میری خواہش ہے میں آنا چاہوں۔ میں نے کافی جگہوں پر اپلائی بھی کیا، وہاں سے جب مجھے نو ہوئی نا کہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، سوری کیمرہ کی ریکوائرمنٹ ہے، تو میں تھوڑا سا وہاں سے پٹ آف ہوئی تھی، ادروائز آئی واز ورکنگ پرفیکٹلی فائن۔ فاطمہ، آپ لائف میں اتنا کام کر چکی ہوئی ہیں اور لوگوں کے لیے بھی اتنا کام کر رہی ہیں، آپ کے لیے، آپ کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردیاں بہت زیادہ ہیں۔ کوئی ایسا کام جو خواہش ہو لیکن آپ کر نہ سکی ہوں؟
میں چاہتی ہوں کہ جو میری آرگنائزیشن ہے جس این جی او کو میں نے جوائن کیا ہے اس کے ساتھ میں مل کر ایک نام ہے تو میں آلریڈی اسی کو پرسو کروں اور اسی پہ کام کروں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے. اور دوسرا میرا ڈریم ہے کہ میرا اپنا سلون ہو, میرا ایک اپنا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں پہ میں اور بھی میک اپ سیکھوں اور بھی چیزیں سیکھوں اور میں آگے لوگوں کو سکھاؤں, جو فری آف کاسٹ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی, اور جو ویسے سیکھنا چاہتے ہیں جو افلوئنٹ ہیں ان کو بھی. آپ زندگی میں کامیاب ہوئی ہیں, اس کا کریڈٹ کس کو دیتی ہیں گھر میں سے؟ میرے پیرنٹس اور میری بڑی بہن. جی ناظرین, آپ نے فاطمہ راٹھور کی تمام گفتگو سنی جو ڈسیبل ہونے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہر کام کیا. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.